بیگم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ کی ایک تصویر نظر سے گزری جس میں وہ لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایف بی آر کے دفتر تشریف لے جا رہی ہیں۔ وہ وہاں جا رہی تھیں ایف بی آر کے سوالات کے جواب دینے، 6 صفحات پر مشتمل ان کے پاس وہ موجود تھے جو انہوں نے جمع کروائے۔ اس میں انہوں نے بہت سے قانونی نکات اٹھائے اور تفصیلات بتائیں، لیکن اس کا لب لباب اگر دیکھا جائے تو یہ تھا کہ آپ باوجوہ میرے خاوند کی اور میری توہین کر رہے، یہ اس کا مرکزی نقطہ ہے۔ یعنی مثلاً وہ کہتی ہیں کہ جس دن میرے باپ کی میت پڑی ہوئی تھی اور ہم تدفین میں مشغول تھے، اس وقت میرے گھر کے دروازے پر نوٹسز چسپاں کیے جا رہے تھے، میرے نام، میرے بچوں کے نام، بیٹا اور بیٹی دونوں کے نام۔ تو انہوں نے ایک توہین محسوس کی، اور ان کی وہ تصویر دیکھ کر مجھے بھی احساس ہوا کہ ان کی اہانت مقصود ہے اس سارے عمل سے۔ بیگم قاضی فائز عیسیٰ صاحبہ تنہا نہیں ہیں، یہ ایک لمبا سفر ہے پاکستان میں۔ اگر ہم اپنی تاریخ پہ نظر ڈالیں تو آپ کو بہت سی ایسی تصویریں ذہن میں آئیں گی جن میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ ارادتاً ایک منصوبے کے تحت ان خواتین کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان خواتین کی بے عزتی کی کوشش کی جا رہی ہے۔ زمانی تقدم اور حفظ مراتب کا بھی تقاضا یہ ہے کہ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح سے بات کو شروع کیا جائے۔ یہ بہت ہی دلخراش کہانی ہے ان کی اہانت کی گئی اور روز اول سے کی گئی۔ یعنی جب قائد اعظم وفات پا گئے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کا انٹریکشن پاکستانی عوام کے ساتھ روک دیا گیا۔ اور فقط یہ نہیں، جب 4 سال بعد ان کو ایک ریڈیو میں ان کا ایک پیغام نشر کرنا تھا قائد اعظم کی برسی کے سلسلے میں، تو ان کا وہ پیغام سینسر کر دیا گیا۔ میں نے زید بخاری صاحب کی جو کتاب ہے سرگزشت، اس میں انہوں نے جو دلائل دیے ہیں وہ سینسر کے حوالے سے، وہ غالباً اس کتاب کا کمزور ترین حصہ ہے۔ یہ معاملہ ہوا، اس کے بعد انہوں نے ایک کتاب لکھی مائی بردر کے نام سے، بڑی تیزی سے میں گزروں گا۔ وہ کتاب چھپنے ہی نہیں دی گئی، وہ 32 سال بعد کتاب چھپی، 55 کی لکھی ہوئی، وہ 32 سال بعد کتاب چھپی، کیونکہ اس میں نظریہ پاکستان کے خلاف کچھ چیزیں تھیں، یہ کہا گیا۔ اب یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح بانی پاکستان کی بہن کو، اور بہن ایسی نہیں کہ وہ گھر رہتی تھی اپنے، وہ قائد اعظم کی اسسٹنٹ تھیں، سیکٹری تھیں، ان کی تربیت یافتہ تھی، ان کی ساتھی تھیں، شانہ بشانہ ساری تحریک لڑی۔ کیا پاکستان کا جو تصور قائد اپنے ذہن میں رکھتے تھے اس سے فاطمہ جناح صاحبہ سے زیادہ بھی کوئی آگاہ تھا؟ لیکن بہرحال وہ نظریہ پاکستان سے متصادم مواد اس کے اندر قرار دیا گیا اور ان کی کتاب کو پبلش نہیں ہونے دیا گیا۔ پھر ایک گوشہ گمنامی میں بیٹھی ہوئی خاتون نے جب یہ دیکھا کہ پاکستان کو قائد اعظم کے تصورات سے کس قدر ہٹا دیا گیا ہے، تو انہوں نے متحدہ اپوزیشن کی درخواست پر صدارتی الیکشن لڑنا قبول کیا ایوب خان صاحب کے مقابل۔ سب جانتے ہیں، اب تو جان گئے ہیں، یہ بات بہت ہو رہی ہے آج کل، انہیں غدار قرار دیا گیا، انہیں ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا، انڈیا امریکہ کا ایجنٹ ڈکلیئر کیا گیا۔ یہ ان کی اہانت کی گئی، اور یہاں پر بھی معاملہ بس نہیں ہوتا۔ جو ان کے، آخری بات کر رہا ہوں اس ضمن میں، ان کے جو غسال ہیں وہ کہتے ہیں کہ محترمہ فاطمہ جناح مادر ملت کا لباس خون آلودہ تھا جب میں نے ان کے جسد خاکی کو غسل دیا، اور وہ تصویر میں نے دیکھی جس میں وہ کپڑے ان کے دکھا رہا ہے، اور یہ ہماری چھپی بھی تصویر ہے، ہمارے بڑے موقر اخبار میں یہ اس وقت چھپی تھی۔ تو یہ تصویریں ہم نے بہت دیکھی ہیں، وہاں سے ہم شروع ہوئے ہیں، اور اب ہم نے بیگم فائز عیسیٰ کی وہ تصویر دیکھی ہے جس میں ایک مجبور عورت وہ جا رہی ہے، اس کی یعنی اس کی توقیر کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ ہیں وہ تصویریں۔ دوسری تصویر جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس کا پہلے قصہ سن لیجئے کہ عبد القادر ہمارے لیگ اسپنر ڈیبیو کر رہے تھے، 1977 کی بات ہے، اور غالباً 1-2 دن ہو چکے تھے ٹیسٹ کو شروع ہوئے، تو ہم نوجوان شوق سے وہ دیکھنے جاتے تھے۔ قذافی اسٹیڈیم کے گیٹ پر 16 دسمبر کو سقوط ڈھاکہ کے دن لاٹھی چارج ہوا اور نصرت بھٹو صاحبہ کے سر پر لاٹھی ماری گئی
اور وہ تمام خون ان کے چہرے پر بہہ رہا تھا، وہ ہمارے دوست اظہر جعفری، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، بہت بڑے فوٹوگرافر تھے ہمارے، انہوں نے وہ تصویر اتاری تھی اور اب وہ ہم نے تقریباً سب نے دیکھ رکھی ہے۔ اور وہ قذافی اسٹیڈیم کے فرنٹ گیٹ کی تصویر ہے، میں نے ان کو یہ دیکھا کہ جب انہیں گاڑی میں بٹھا کر لے جایا جا رہا تھا وہاں سے، تو وہ تصویر بھی ہمارے حافظے پہ ٹیٹو ہو چکی ہے، اور ہم جب بھی اسے دیکھتے ہیں تو ہمیں خیال آتا ہے کہ اس مہذب ایک محترم خاتون کی تضحیک اور ان کی اہانت کیوں کی گئی، ان کا کیا قصور تھا۔ آگے چلیے، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کی ایک تصویر ہے جو ہمارے حافظے میں کھدی ہوئی ہے۔ وہ تصویر ہے کہ ہمارے مشرف صاحب نے ان کی گاڑی کو اٹھایا ایک کرین کے ذریعے، اور وہ فضا میں معلق ہے ان کی گاڑی، اور بہت دیر گھنٹوں یعنی وہ معلق رہی لاہور کی نہر پر۔ وہ کیا ان کا قصور تھا؟ یعنی ان کا جب پارٹی ان کی بکھر گئی تھی اور لوگ گھبرائے ہوئے تھے اور مارش اللہ پورے جاہ و جلال سے لگا ہوا تھا، تو وہ خاتون گھر سے باہر نکل آئی اور اس نے ثابت قدمی سے ایک ڈکٹیٹر کے مقابلے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو وہ تصویر ہمیں یاد ہے، میرے حافظے میں بڑی واضح ہے کہ کس طرح ان کی اہانت کی گئی اور ان کی بے عزتی کی کوشش کی گئی۔ یہ قوم کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے ساتھ یہ سلسلہ بہت طویل ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا، یہ کہاں سے روز اول سے شروع ہوا اور یہ چلتا جا رہا ہے اور یہ جاری ہے۔ اور بیگم قاضی فائزہ کی تصویر دیکھ کر ایک دفعہ یہ سب تصویریں ہمیں دوبارہ یاد آ گئی ہیں۔ اسی طرح بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تصاویر، جس میں وہ ایک ڈری سہمی ہوئی لڑکی اپنے باپ سے، جو پہلا منتخب وزیر اعظم ہے پاکستان کا، اس سے ملاقاتیں کر رہی ہے، آخری ملاقات کر رہی ہے، اور اس کے بعد پھر سکھر جیل میں بند ہے، اور اس کے بعد کبھی اس کو ڈاکٹر اس کا ٹریٹمنٹ کرنے کی اجازت نہیں تھی، آپ کو شاید علم میں ہو، اور کس طرح وہ پھر اسے جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ سب تصاویری ایک البم ہے جو ہمارے حافظوں میں موجود ہے۔ وہ سب تصویریں کیا ظاہر کرتی ہیں؟ یہی کہ ہم نے ان کو انسلٹ کیا، ہم نے ان کی انسلٹ کی کوشش کی، اور یہ طویل سلسلے میں، یہ جو میں نے خواتین کے نام گنوائے، یہ سلسلہ یہاں تھما نہیں، یہ اب بھی جاری ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک اور تصویر میں ہمارے حافظے میں بہت ابھی تو واضح ہے، زندہ ہے، مریم نواز صاحبہ اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر جب لاہور ایئرپورٹ پہ اتر رہی تھیں، اپنی ماں کو چھوڑ کر آئی تھیں وینٹیلیٹر پر وہ لندن میں، تو جس طرح انہوں نے ہاتھ تھاما ہوا تھا میاں صاحب کا، اور وہ جیسے اتر رہی تھیں اور انہوں نے سامنے ان کے لشکری کھڑے تھے، اگر ہزاروں نہیں تو سینکڑوں میں تو وہ تھے، تو وہ تصویر بھی ہمارے حافظے پہ زندہ ہے۔ اور اس کا مقصود بھی کیا تھا؟ اہانت کرنا، بے عزتی کرنا، تذلیل کرنا، ان کی رسوائی کا سامان کرنا۔ تو روز اول سے ہماری قابل صد احترام مائیں، بہنیں، بیٹیاں سر بازار رسوا کی جا رہی ہیں۔ ان کا کیا قصور ہے؟ انہوں نے کیا گناہ کیا ہے؟ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ان کا کیا قصور ہے۔ ہماری نظر میں شاید ان کا سب سے بڑا قصور یہ ہے کہ ان میں سے کوئی کسی کرنل کی بیوی نہیں۔ جب ہم کانٹے بوتے ہیں تو ہم کانٹوں کی فصل کاٹتے ہیں۔ ہم نے 1971 میں کانٹوں کی فصل ہی تو کاٹی تھی۔ تو کیا ہم نے یہ عہد کر رکھا ہے کہ ہم تاریخ سے سبق نہیں سیکھیں گے؟ کیا اسے بھی ہم اپنی توہین سمجھتے ہیں؟